فرمایا کہ سر شروع کرا جی ٹھیک یہ پہلا سبق ہے اب یہ شروع ہو گیا پہلا سبق ہے آج بلا بس پورا ہفتہ اس سے دوران رہا ہاں ماشاءاللہ آپ جس لے کٹھے ہو تھوڑا ایک دوسرے کا دس کیا ہو یہ تاکہ یہ سبق یاد ہو مجھے اگلے ہفتے بعد آگے چل سکیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہم مرکز علم کے پہلے لیکچر کی پارٹ 2 کو آج پڑھیں گے انشاءاللہ، دوسرا حصہ، اور یہ ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے۔ کل جو ہم نے پڑھا، جیسا کہ آپ نے جیلانی صاحب سے سن بھی لی، اس کی ریویژن وہ تھا تجوید یعنی آداب قرآن کے حوالے سے، اور اب قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس پر پڑھیں گے، اور پھر وقت ہوا تو انشاءاللہ العزیز سیرت الرسول کے حوالے سے مختصر سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر جو طبقات ہیں نا اسلام و کفر کے حوالے سے، وہ تین ہیں جن کا قرآن کریم کی ابتدا ہی میں ذکر کر دیا گیا۔ 3 طبقے ہیں، ایک مومنین کا، ایک کافرین کا، اور ایک منافقین۔ مومن، کافر اور منافق۔ قرآن کی ابتدائی آیات ہیں جو سورہ بقرہ کی، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ درج ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو مومنین ہیں یہ مفلحین ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں، اور جو کافرین ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور جو منافقین ہیں قرآن نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو دردناک عذاب ہے وہ بہت بڑے عذاب سے بھی بڑا عذاب ہے منافقین کے لیے۔ اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان تینوں جو طبقات ہیں اسلام و کفر کے اور نفاق کے، یہ ان کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور رشتے پر ہے۔ جس کا جیسا رشتہ ہے اس کا تعلق، اور وہ اسی طبقے میں شامل ہے، یعنی جو رسول کائنات کو مان گئے دل و جان سے اور زبان سے، انہیں وہ کہلائے مومن، اور جنہوں نے رسول کائنات کا کھلم کھلا انکار کر دیا وہ کہلائے کافر، اور جنہوں نے زبان سے مانا اور دل سے تصدیق نہیں کی وہ منافق کہلائے۔ اور منافقین کا درجہ جہنم میں کافروں سے بھی نیچے ہے۔ فرمایا فی الدرکل اسفل من النار، وہ دوزخ کے سب سے آخری نچلے طبقے میں اور حصے میں ہوں گے، یعنی یہ اتنی بڑی ایک گھنونا طبقہ ہے، اتنا بڑا۔ تو ہم جو یہ ہمارا سلیبس بنا ہوا ہے اس میں منافقین کے حوالے سے، اب دیکھیں منافقت کا تعلق، جس طرح میں نے کہا ایمان کا تعلق بھی، ایمان کا مقام اور مرتبہ بھی مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور کفر کو جو اس کی یہ روسیاہی ملی وہ بھی رسول کائنات کے انکار سے ملی، اور منافقت کو بھی جو یہ پسپائی ملی اور یہ ذلت ملی ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم منافقت کے حوالے سے دیکھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، اور منافقت میں پھر منافقت اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ حرکتیں کیسی ہیں، اور پھر ہم محاسبہ کریں گے کہ کیا ایسی حرکات کہیں ہم میں تو نہیں، تو اگر وہ حرکات ہیں ہم میں تو پھر ان سے بچنے کی کوشش اور کامل کوشش کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے اور اس سے مزید توفیق خیر مانگیں گے۔ تو پہلی آیہ کریمہ یہ ہے جس کا عنوان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھنے والے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اسے کیا سمجھتے ہیں؟ جرمانہ سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں۔ اور یہاں سے میں نے جیسا کہا کہ پھر ہم نے اپنی ذات کو بھی دیکھنا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگیں تو ہمارا اپنا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ بس یہ ٹھیک، ہمارا اپنا رویہ کیسا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم پھر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی جان
اور اپنی پڑتال بھی کرنی. تو سب سے پہلا جو لکھا کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جرمانہ سمجھتے ہیں. فرمایا قرآن کہتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور یہ جو دیہاتی لوگ ہیں اعراب اور جاہل گوار لوگ ہیں، مَن يَتَّخِذَ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ جن کا معمول یہ ہے کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جرمانہ دے رہے ہیں، ہم تاوان دے رہے ہیں، کہ مال ہمارا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. کیا تک بنتا تھا خرچ کرنے کا؟ مال ہمارا ہے، ہم کیوں خرچ کریں؟ تو اس لیے وہ اسے جرمانہ سمجھتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے وہ منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب یہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، کل جب اس کے پاس مال و دولت نہیں رہے گا، مصائب بڑھیں گے، آلام بڑھیں گے، مصیبتوں میں آ جائے گا، مصیبتوں کے انبار لگ جائیں گے اور پھر کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے گا. یہ پھر ٹھہر کر دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں اس کا انجام کیا بنتا ہے. یہ جو ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگا رہتا ہے، اب اس کا انجام کیا ہوگا، وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء، جو خرچ کرتے ہیں ان پر مصائب و آلام نہیں آتے، جو خرچ نہیں کرتے بچا بچا کر رکھتے ہیں، اصل مصائب اور آلام ان پر آتے ہیں. مصیبتیں انہیں گھیرتی ہیں، خرچ کرنے والوں کو نہیں گھیرتی. پھر فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور نہ صرف سننے والا بلکہ خوب سننے والا ہے، اور نہ صرف دیکھنے والا بلکہ خوب دیکھنے والا ہے. اور سنتا کیا ہے؟ منافقین کی وہ باتیں، اور دیکھتا کیا ہے؟ خرچ کرنے والوں کا عمل. خوب سننے والا ہے ان منافقین کی باتیں، وہ جو اندر سے باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو اب ان کا حشر کیا ہوتا ہے، اور جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی اس عمل خیر کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوب دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا، یہ دوسری آیت کریم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منافقین کے گستاخانہ کلمات، منافقین کے گستاخانہ کلمات. ہم کئی بار مزاح میں اور مذاق میں کئی ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو شریعت پر یا دین پر یا رسول پر یا خدا پر وہ ہم لطیفے بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ساری کیا ہوتی ہے؟ دراصل گستاخی ہوتی ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. مزاح اور مذاق اور اس طرح کا ویسے بھی منع ہے. مزاح کی کچھ گنجائش ہے مگر ایک خاص حد میں رہ کر. مذاق کی اور تمسخر کی کوئی گنجائش قرآن میں نہیں ہے. قرآن نے سکھایا ہے یہ لوگ جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں. تو فرمایا یہ کلمات ہیں ان کے گستاخانہ منافقین کی. اور حضور کی شان میں کیا یخلفون باللہ ما قالوا، یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. قسمیں کھاتے، قسمیں کھانا ہمارا بھی معمول ہے. تو کچھ نہیں کیا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمات کفر ادا کیے. قسمیں کھاتے ہیں کہ کچھ نہیں کہا. سورۃ المنافقین کی ابتدا میں بھی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ واقعی آپ اللہ ہی کے رسول ہیں، مگر اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہتے، دل سے نہیں کہتے. تو فرمایا کہ قالوا کلمۃ الکفر، وہ کفر کے کلمات کہتے ہیں. اب وہ بے شک رسول کی تصدیق کر رہے ہوں پھر بھی وہ کلمہ کفر ہے. کیوں کہ وہ دل سے تصدیق نہیں کر رہے، صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں. پھر فرمایا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، ان کی حرکت کیا ہے اور عمل کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے. یعنی وہ عملاً کافر ہیں اور ظاہراً وہ منافق ہیں، مومن لگتے ہیں. تو پھر حقیقتاً کیا ہوئے؟ عملاً کافر، ظاہراً مومن، تو حقیقتاً کیا ہوئے؟ منافق ہوئے، حقیقتاً منافق ہوئے. تو کہا یہ کلمہ کفر کہتے ہیں
اسلام لانے کے بعد یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں دراصل وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ چکے ہوتے ہیں اسلام لانے کے بعد. پھر فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے تکلیف پہنچتی رہے، آپ کو تکلیف پہنچتی رہے، وہ ان باتوں کا ارادہ بھی انہوں نے کیا. وَلَمْ يَنَالُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، مگر وہ ایسا کر نہیں سکے. یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، تکلیف دینا چاہتے ہیں، مگر وہ تکلیف کسی وجہ سے دے نہیں سکتے، یہ ان کے ارادے ہیں اندر سے. پھر فرمایا وَمَا نَقَمُوا، اور کچھ ایسا بھی ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ اس چیز کو، اس عمل کو پا نہیں سکتے، وہ پا نہیں سکتے. اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، اللہ رب العزت نے دراصل اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. اب یہ یہاں پر ایک عقیدہ ہے ہمارا، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اور رسول کائنات ان دونوں کی ذاتیں الگ ہیں مگر حکم ایک ہے. حکم کیا ہے؟ ذاتیں الگ ہیں مگر حکم ایک ہے. یہ تفصیل ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ٹاپک سیرت الرسول کا آ رہا ہے اس پر کریں گے، مگر میں صرف ایک آیت پڑھ لوں. اللہ رب العزت نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو اس لیے ذاتیں تو الگ الگ ہیں مگر حکم دونوں ذاتوں کا ایک ہے، ایک حکم ہے. تو فرمایا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. عمل ایک ہے، اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول کا عمل ایک ہو گیا. اب پھر دیکھیں فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا، اب بھی اگر وہ اپنے اس عمل سے، ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، لوٹ آئے حق کی طرف، تو یہ ان کے لیے خیر ہے، یہ ان کے لیے خیر ہے. اور وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر وہ پھر گئے اور راہ راست کی طرف نہ آئے تو اللہ رب العزت انہیں عذاب علیم، دردناک عذاب دے گا. یعذبہم، اور کہاں کہاں دے گا؟ فی الدنیا، دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور عذاب دے گا. والآخرہ، اور آخرت میں بھی انہیں عذاب دے گا. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، زمین پر ان کا کوئی ولی، مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے. نہ ولی ہے یعنی نہ کوئی دوست ہے ان کا، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. تو اس کا مطلب ہے ولی اور نصیر ہوتے ہیں مگر منافقین کے لیے وہ نہیں ہوتے، مومنین کے لیے ہوتے ہیں، ولی بھی ہوتے ہیں. اور یہ عقیدہ بھی سمجھ آ جائے نا کہ ہم جو ولیوں کے ساتھ سنگت ہے ہماری، تو یہ پیش نظر رہے کہ مومنین کے لیے ولی بھی ہے اور نصیر بھی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی ولی بھی ہے اور نصیر بھی ہے. منافقین کے لیے نہ یہاں کوئی ولی ہے نہ وہاں، نہ یہاں کوئی نصیر ہے نہ وہاں. تو اللہ رب العزت ہمارا شمار مومنین میں فرمائے تاکہ ہم ان اولیاء سے یہاں بھی جو نسبت ہے ان میں بھی وہ کامیاب رہیں اور وہاں بھی انہی کی نسبت ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ اگلی آیت سورہ منافقون کی، فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. صورتحال یہ تھی کہ اصحاب صفہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسے اصحاب تھے جو مسجد نبی کے ایک چبوترے میں رہتے تھے اور ان کے کچھ گزر اوقات نہیں تھی، وہ وہاں کے مفلوق الحال لوگ تھے، مفلس و کلاش لوگ تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پڑے رہتے تھے اور پلتے رہتے تھے. تو لوگ صحابہ کرام اپنی بساط کے مطابق ان کی خدمت اور مدد کرتے رہتے تھے جیسا کہ معاشرے کا معمول ہوتا ہے. مگر یہ جو منافقین ہوتے تھے، منافقین کہتے تھے ہم الذین یقولون، یہ لوگ کہا کرتے تھے لا تنفقوا،
ایسے لوگوں پر خرچ نہ کرو الا من عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول کریم کے پاس رہتے ہیں نا، یہ اصحاب صفا، یہ محتاج اور مفلس لوگ، ان پر آپ خرچ نہ کیا کریں، انہیں کچھ خرچ نہ دیا کریں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں حتی ینفدو، یہ بھوکے ہوں گے، بھوکے مریں گے تو خود بخود رسول اللہ کو چھوڑ جائیں، خود بخود چھوڑ جائیں۔ اب وہ چاہتے تو یہ تھے نا کہ رسول کائنات تنہا رہ جائے، یعنی وہ منافقت تھی، ساتھ بھی تھے اور تنہا بھی کرنا چاہتے تھے۔ تو کہا خرچ نہ کرو ایسے لوگوں پر جو رسول کائنات کے پاس رہتے ہیں، حتی ینفدو، یہ خود بخود آپ کو چھوڑ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے بھوکے مرتے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ، مگر حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ ذاتیں دو ہیں، حکم ایک ہے۔ تو جو زمین و آسمان کے خزانے اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ہیں، تو گویا اللہ فرما رہا ہے یہ سارے میں نے اپنے محبوب کو دے رکھے ہیں، کوئی ایک پائی بھی نہ دے تو سارے خزانے تو ہمارے اپنے ہیں۔ ارے نادانوں، جو تمہیں ملتا ہے وہ بھی ہمارے خزانوں سے ملتا ہے، ہمارے خزانوں سے ملتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم نہیں دیں گے تو یہ نہیں پلیں گے، تمہیں دینے دیے جو خزانے وہ بھی ہمارے دیے ہوئے، وہ بھی ہمارے دیے ہوئے۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بہت ساری حدیث میں ہیں، قرآن کی اور آیات میں ہیں، مگر ہم تفصیل کی طرف نہیں جاتے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق ایسی باتوں کو کہاں سمجھتے۔ اب یہاں سے ایک اور عقیدے کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق سمجھنا، کہ یہ اور ہے اور یہ اور ہے۔ یہ کس کا شیوہ ہے؟ منافقین کا شیوہ ہے کہ یہ اور ہیں اور یہ اور ہے، اللہ اور ہے اور اللہ کا رسول اور ہے۔ ان دو ذاتوں کو میں نے کہا کہ یہ دو ذاتیں الگ ہیں، حکماً ایک ہے، تو انہیں الگ الگ سمجھنا یہ منافقین کا شیوہ اور طور طریقہ ہے، منافقین کا۔ اللہ فرماتا ہے خزانے کس کے ہیں؟ میرے ہیں۔ اور یہ جب کہتا ہے نا یہ میرے ہیں، مطلب کیا ہے؟ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ میں نے اپنے محبوب کو دے دیے، مگر یہ بات منافقین کو سمجھ نہیں آتی، منافقین نہیں سمجھتے۔ پھر اگلی آیت ہے، اللہ رب العزت فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کفر کا مرض ہے یا نفاق کا مرض، منافق ہیں یا کافر ہیں، حضور کے بغض کا مرض ہے یا حضور سے عداوت کا مرض ہے، یعنی جو بھی ان میں مرض ہے، والمرجفون، اور یہ جو فی المدینہ، مدینہ میں جو افواہیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں، لنغرینک بہم، ہم انہیں آپ کے پیچھے آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کو ان پر غالب کر دیں گے، ان پر غالب کر دیں گے۔ لا یجاورونک فیہا، پھر صورتحال یہ بنے گی کہ یہ آپ کے پاس رہ نہیں سکیں گے، بھاگ جائیں گے، جیسا کہ پھر بعد میں تاریخ نے بتایا بھی۔ الا قلیلا، اور رہیں گی بھی تو چند دن سے زیادہ رہ نہیں سکیں گے۔ پھر یہ منافقین آپ نے دیکھا، تاریخ پڑھتے ہیں کہ یہ بھاگے، اور یہود و نصارہ بھی، منافقین بھی وہاں سے جگہ چھوڑ کر خوارج کی صورت میں وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو کہا یہ ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا کر دیں گے۔ تو یہ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ جس کا عنوان ہے آزمائش کے دوران منافقین اور مومنین میں فرق واضح ہو جاتا ہے، آزمائش جب ہوتی ہے، کیونکہ اصل آزمائش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نکھارنا چاہتا ہے نا کہ ہر چیز نتھر کر سامنے آ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو ایسی چیزوں کے لیے، حق اور باطل کی پہچان کے لیے اور تفریق کے لیے اللہ رب العزت کچھ آزمائشیں بھیجتا ہے۔ ان آزمائشوں میں جو پورا اترتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے، اور ان آزمائشوں میں جو پورا نہیں اترتا اسے منافق کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ پھر ہم اپنے رویوں پر دیکھیں، اپنے رویوں پر ہم اکثر اللہ پر گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، آزمائش آتی ہے شکوہ کرتے ہیں۔
تو پھر اپنے رویوں پر اور اپنے خیالات کو اس پر ذرا غور و فکر کریں کہ ہم کہاں کھڑے. وہ منافق ہیں نا جنہوں نے رسول کی عملاً گستاخی کی، مگر ہم ایسے مطلب ذہناً اور خیالاً ہم بھی کہیں نہ کہیں اس گستاخی کے مرتکب ہوتے. کہا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مومنوں کو ہرگز اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم اس وقت ہو. یعنی آزمائش کی جس گھڑی میں مومن ہیں، آزمائش کی جس گھڑی میں، اب آزمائش سے صرف یہ لے لیں کہ طائف کی وادی میں، اس میں شیب ابی طالب میں 3 سال رسول کائنات اس کٹھن دور میں گزارے ہیں آپ نے. 3 سال کہ درختوں کی کھال اور چھال آپ کھاتے رہے. 3 سال. اور رسول کائنات ہے، کائنات کے امام ہیں اور کائنات کی اصل ہے اور وجہ کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں. جن کے لیے رب نے کائنات کو تخلیق کیا ان کو خود اس آزمائش سے گزارا کہ 3 سال بھوکے پیاسے رہے. 3 سال. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ مومن اور منافق کی پہچان کے لیے ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے یہ مانگنا چاہیے. کہا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ رب العزت نہیں چھوڑے گا اس حال میں جس حال میں تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ پاک سے ناپاک کو الگ نہ کر دے. ہر چیز جس سے پنجابی میں کہتے ہیں دانا بھون نکھڑنا وجہ، تو جب تک ناپاک کو پاک سے الگ نہیں کرتا اس وقت یہ آزمائش رہتی ہے. اور جب الگ ہو جاتا ہے تو پھر مومنین کو، اہل حق کو اللہ رب العزت ممتاز کرتا ہے، جداگانہ مقام عطا کر دیتا ہے، سب کے لیے مثال بنا دیتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ رب العزت کسی کو غیب نہیں بتاتا. کسی کو غیب، کسی کو، کسی غیرے کو غیب نہیں بتاتا. اور نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو اس کے بتانے کی ضرورت ہے کہ خام خواہ کسی کو اپنا ہم خیال بنائے یا ہم علم بنائے، وہ اسے ضرورت بھی نہیں ہے. ولیکن، مگر، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی ہر ایک کو غیب بتاتا نہیں ہے، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کسی کو بتاتا بھی ہے. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، اس کے منتخب ہوتے ہیں جنہیں وہ چن لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں وہ چن لے انہیں وہ علم، غیب کا علم بتا دیتا ہے. اب کتنا بتاتا ہے؟ جتنا اس کا تعلق ہوتا ہے، جتنا قرب ہوتا ہے، جتنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اتنا اسے بتاتا ہے. کہا ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے منتخب فرما کے اتنا علم عطا کر دیتا ہے. مگر ہمارا کام کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ کہے اور جو اللہ کا رسول کہے، ورسلہ، اس پر آپ کا کام ہے کیا کریں؟ ایمان لائیں. کیا کریں؟ ایمان لائیں. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، یعنی اللہ نے اپنے رسولوں کو علم غیب کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تمہارا کام مان لینا ہے. آگے یہ نہیں کہ کتنا دیا، کیسا دیا، کیا نہیں دیا، یہ پوچھنا تمہارا کام نہیں، اور اس تجسس میں پڑھنا بھی تمہارا کام نہیں ہے. بس تمہارا کام کیا ہے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا، تمہارا کام ہے مان لینا، وَتَتَّقُوا، اور بچ کے رہنا. یعنی ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بچ کے رہنا. فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بس تمہارا کام مان لینا ہے، بحثوں میں پڑھنا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ دوسرا ہمارا ٹاپک تھا دوستان عزیزوں کا، جو منافقین کے حوالے سے تھا. ہم نے آیات کی روشنی میں اسے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی ہے. اسے ایسا کوئی ٹاپک تو نہیں ہے کہ اس میں دہرایا جائے. جی، اگلا جو ہمارا موضوع ہے پہلے لیکچر کا تیسرا پارٹ، وہ ہے سیرت الرسول.
اسے ہم صرف تھوڑا سا پڑھ لیں گے، 7 پوائنٹ ہیں، اسے تھوڑا سا دہرا دیتے ہیں، تفصیل بعد میں ہے وہ انشاءاللہ عزیز اگلا جب ہفتہ آئے گا تو اس دن کریں گے۔ سیرت الرسول، اب یہ ایک بہت بنیادی موضوع ہے۔ سیرت الرسول کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے ساتھ، اور دین کی بنیاد حضور کی ذات ہے، شریعت کی بنیاد بھی حضور کی ذات ہے، ہدایت کی بنیاد بھی حضور کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کو ماننا یعنی یہ جو ایمان ہے اس کی بیس اور بنیاد بھی حضور کی ذات ہے۔ یعنی سب چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ذات مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ۔ اس لیے سیرت ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے ہمارے لیے عملی طور پر۔ اسی قرآن کریم نے کہا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کائنات کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر حوالے سے، ہر حوالے۔ وہ کتنے حوالے ہم یہاں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت النبی کی ضرورت اور اہمیت کو دیکھنے کے لیے یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر 2 چیزوں سے عبارت ہے۔ یعنی ہم سیرت الرسول کی پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو جاننے کے لیے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں، اور اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے ظاہر و باطن کے ساتھ، کیا مقام اور مرتبہ ہے، وہ جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، بلکہ جو کچھ دین اسلام ہے اس کی بنیاد 2 چیزوں پر۔ کس پر؟ قرآن اور سنت۔ قرآن اور 2 چیزوں پر بنیاد ہے، قرآن پر اور سنت۔ اب قرآن کیا ہے؟ کلام ہے اللہ کا اور زبان ہے مصطفیٰ کی۔ تو اب قرآن کی بنیاد بھی زبان مصطفیٰ ہے اور ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن کی بنیاد کیا ہوئی؟ ذات مصطفیٰ ہوئی، نطق مصطفیٰ ہوا، کلام مصطفیٰ ہوا۔ کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، اب کلام اللہ کا ہے، بولنے والے میں بول رہا ہوں تو میں بول رہا ہوں نا، آپ تو نہیں بول رہے، تو یہ میرے الفاظ، یہ میری صفت ہے۔ اب کلام اللہ کا ہے، زبان کس کی ہے؟ رسول کائنات کی۔ تو قرآن یہ کلام الہی ہے، اور یہ کلام الہی ہے، یہ بات بھی ثابت زبان مصطفیٰ سے ہے۔ کس سے ہے جی؟ زبان مصطفیٰ سے۔ تھوڑی سی بات میں اگر کر لوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک باتیں کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ کرتے رہے۔ پھر ایک دن آئے اور پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں پڑھی۔ یہ بھی اسی طرح باتوں میں سے ایک، وہ جو 40 سالہ باتیں تھیں، تھوڑی توجہ، وہ جو 40 سالہ باتیں تھیں انہی باتوں کی طرح یہ بھی ایک بات تھی، حضور کی بات تھی۔ مگر حضور نے جب یہ کہا کہ یہ جو میں نے 5 لائنیں بولی ہیں یہ قرآن ہے، تو وہ بات قرآن ہوگی، وہ بات قرآن ہوگی۔ تھی بات ہی تھی، حضور کہتے یہ باتیں ہیں تو باتیں ہی ہوتی، مگر حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہو گیا۔ اب قرآن بھی اگر دوسرے معنوں میں کہوں تو قرآن بھی حدیث مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ اور حدیث مصطفیٰ سے ہی ثابت ہے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہو گیا، اور آقا نے فرمایا یہ حدیث ہے تو وہ حدیث ہو گئی۔ تو وہ بھی کلام ہے، اسی طرح جس طرح آقا بچپن سے لے کر 40 سال تک اور اس وحی کے اترنے تک کلام فرما رہے تھے۔ تو یہ کلام الہی ہے، مگر مصطفیٰ کی زبان سے نکلا کہ یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہو گیا، وہ قرآن ہو گیا۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ کہ قرآن ہے، پھر دوسرا سنت ہے۔ بعض لوگ ذہنوں میں ہمارے خیال آتا ہے نا کہ قرآن جب موجود ہے تو پھر سنت کی طرف یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی ایسی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں آتا ہے عقائد میں اگر ہم دیکھیں تو۔ مگر اگر یہ جملہ جب میں کہوں گا تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن بھی عمل مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ رسول کائنات کا عمل ہے نا بولنا، کیا ہے؟ عمل ہے نا، حضور کا عمل ہے نا، بولنا عمل ہے۔ تو حضور بولے تو وہ آیات بنی، وہ قرآن بنا، وہ سپارے
بنے. حضور نہ کہتے تو وہ قرآن نہ بنتا, قرآن نہ بنتا. اب دیکھیں دوسری چیز ہے سنت رسول, سنت کلام الہی. اب یہاں یہ جملہ بڑا یعنی اس پوری گفتگو کا, اور میں اگر کہوں کہ اس پورے لیکچر کا یا ان ہمارے جو آئندہ لیکچر آنے والے ہیں ان کا ایک جو ہم کہیں کہ ایک سب سے منتخب جملہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے اور زبان مصطفیٰ سے ثابت ہے, مگر اصل منشا اللہ کا کیا ہے اور اصل مقصود اللہ کا کیا ہے, وہ سنت رسول ہے. وہ کیا ہے؟ سنت رسول. سنت اصل مقصد قرآن نہیں, اصل مقصد رسول کا عمل ہے. رسول کا اصل مقصد قرآن نہیں, اصل مقصد رسول کا فعل ہے. اسی لیے سینکڑوں بار جب کہا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ, تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ صلاۃ کیا ہوتی ہے, تو آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, جیسا میں کروں ویسا تم کرو, یہ نماز, اسے صلاۃ کہتے ہیں. یعنی قرآن میں لکھی ہوئی صلاۃ کی سمجھ صحابہ کو نہیں آئی جب تک مصطفیٰ نے کر کے دکھایا نہیں. جب تک مصطفیٰ نے کر کے دکھایا نہیں, اس وقت تک صلاۃ کی سمجھ قرآن میں سینکڑوں بار آ چکی تھی, مگر صحابہ سمجھ نہیں پائے. تو کہا یہ سنت جو ہے یہ کلام الہی کا منشا اور مقصود ہے, تو جو فعل رسول سے ثابت ہے, حضور کے عمل سے ثابت ہے. اس لیے جملہ کہ سارے کا سارا دین رسول کائنات کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت مقدسہ پر منحصر ہے. سارے کا سارا دین حضور کی ذات پر اور آپ کی سیرت پر, سارے کا سارا دین. اب یہ ذات پر کیسے اور سیرت پر کیسے, یعنی ذات مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہے, اس پر عمل کرنا, یہ دین ہے. ذات مصطفیٰ سے محبت اور سیرت مصطفیٰ کی پیروی, اتباع اور اطاعت. یہ پھر فرمایا اس بنیاد پر اگر ہم تعلیمات اسلام کی مکمل جزیات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں, تو سیرت الرسول کے بغیر ہم ان تعلیمات کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی قرآن کریم کو اور دین کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ مصطفیٰ کی سیرت کو نکال دیا جائے اور قرآن سمجھ آ جائے, یا دین سمجھ آ جائے, یا خدا سمجھ آ جائے, اللہ سمجھ آ جائے. یہ ممکن ہی نہیں. کوئی چیز بھی دین کی ایک کم سے کم چیز بھی درجہ رکھنے والی, وہ بھی بغیر سیرت رسول کے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی, بغیر مصطفیٰ کی ذات کے ہمیں سمجھ آ نہیں سکتی. اب دیکھیں کہا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسوہ رسول اور سیرت رسول کے ذریعے دین پر عمل پیرا ہوں. یعنی ہمارے سامنے زندگی کے ہر پہلو میں, چھوٹے بڑے پہلو میں مصطفیٰ کی سیرت ہو اور آقا کا اسوہ ہونا چاہیے. ہر پہلو میں, ہر پہلو میں. اب دیکھتے ہیں وہ میں 7 پہلو ہیں, 7 پہلو. کہتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں جن میں دین کی عمارت قائم ہے. وہ 7 پہلو بنیادی طور پر بیان کیے ہیں. اچھا, یہ جملہ جو میں نے کہا کہ دین اسلام کی جتنی بھی جزیات ہیں انہیں سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے سیرت الرسول جو ہے وہ ناگزیر ہے. اس پر اس کے بغیر یہ تعلیمات سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسوہ رسول اور سیرت رسول کے ذریعے دین پر عمل پیرا ہوں. یعنی دین بغیر سیرت رسول کے سمجھ ہی نہیں آتا اور بغیر اسوہ رسول کے سمجھ ہی نہیں آتا. اب انہوں نے 7 پوائنٹ دیے ہمیں, اور یہ ایک ایک پوائنٹ اگر ہم صرف وہ لائنیں یاد ہو جائیں تو پوری تفصیل ساری کی ساری رسول کائنات کے مقام اور مرتبہ کو پہچاننے اور جاننے میں بڑی ہمیں آسانی مل سکتی ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا نمبر 1 سیرت الرسول. اب یہ بڑے غور سے سننے والی چیز ہے. سیرت الرسول یعنی رسول کائنات کی سیرت صداقت و حقانیت اسلام کی دلیل اتم, یعنی اسلام کتنا سچا ہے اور کتنا برحق ہے
اسلام بحیثیت دین کتنا سچا ہے اور کتنا برحق ہے، اس بات کی دلیل مصطفیٰ کی ذات ہے، اس بات کی دلیل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیے اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت، اس کی صداقت۔ اب میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ کفار نے جب کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس پر دلیل کیا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں خود زندہ جیتی جاگتی دلیل ہوں تمہارے درمیان ہوں، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی صداقت مصطفیٰ، 40 سال رسول کائنات کی وہ صداقت والا جو کردار تھا اور حقانیت والا جو کردار تھا، 40 سالہ دور آپ کا وہ کردار اللہ کے ہونے کی دلیل بنا، اللہ کے ہونے کی دلیل بنا اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل بنا، دین کے سچے ہونے کی دلیل بنا اور دین کے برحق ہونے کی دلیل بنا۔ اس لیے دوستو ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہماری باتیں بے وزن ہو جاتی ہیں اور ان میں کوئی وزن نہیں رہتا، ہلکی کہلاتی ہیں، اس لیے کہ ہمارا کردار ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی اپنے کردار میں وہ حقانیت اور سچائی اور وہ صداقت لانی ہوگی، تاکہ جب ہم کوئی بات کہیں تو لوگ کہیں ہاں یہ فلاں کی کہی ہوئی ہے تو یہ ٹھیک ہی ہوگی، ٹھیک ہی ہوگی۔ تو کہا سب سے پہلے اب دیکھیں کہ یہی صداقت اسے جب آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو فلاح پاؤ گے، کلمہ پڑھو، اور اس سے پہلے جو دلیل دی کہ میں کہوں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا آج تک آپ نے کب جھوٹ بولا ہے جو یہ بات جھوٹی ہو۔ اب دیکھیں نا، اس بات کو دلیل بنا کر فرمایا کہ واللہ احد، وہ اللہ دیکھیے۔ تو سب سے پہلے جو کردار انسان کا ہونا چاہیے، یعنی سیرت کو صرف پڑھنا نہیں ہے، ہم واقعات پڑھ لیتے ہیں، حالات پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، سیرت پڑھ لیتے ہیں، مگر اسے اپناتے نہیں ہیں۔ ہمارا جو یہ مل بیٹھنے کا مقصد ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اسے پھر اپنائیں بھی، صرف کوشش نہ کریں بلکہ اسے اپنائیں۔ اپنانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ کوشش کریں گے تو ہوگا نہیں، یہ اپنانے کی ضرورت ہے، بزور اپنے طبیعتوں کو اس طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی جو بنیاد بنی اسلام کی حقانیت اور صداقت کی، وہ مصطفیٰ کی حقانیت اور صداقت، حضور کی سیرت۔ کیا ہے؟ حضور کی سیرت۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھیے، فرمایا سیرت الرسول محبت و اطاعت الہی کی واحد عملی صورت، محبت اور اطاعت الہی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ محبت کے لائق ہے، اس سے محبت کی جائے، وہ اطاعت کے لائق ہے، اس کی اطاعت کی جائے، مگر کیسے محبت کی جائے اور کس طرح اس کی اطاعت کی جائے؟ اطاعت کے لیے ضروری ہے نقش قدم کا ہونا، اور نقش قدم کے لیے ضروری ہے کسی وجود کا ہونا، یعنی وہ آگے آگے چلے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو اللہ تو نظر نہیں آتا، تو ہم اس کے نقش قدم پر کیسے چلیں اور کیسے چلا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے جو نمونہ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا نمونہ بنا کر اور اپنی محبت کا نمونہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے، وہ فقط مصطفیٰ کی ذات۔ تو رسول کی سیرت کو پڑھیں گے، دیکھیں گے تو وہ ہمیں بتائے گی کہ رب سے محبت کے انداز اور ڈھنگ کیا ہے اور اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ آقا ساری رات کھڑے ہوتے ہیں نا، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو خود صاحب شریعت ہیں، آپ اپنے آپ پر اتنا بوجھ کیوں لادتے ہیں، کیوں اتنا اپنے آپ کو بوجھ میں دے دیتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ مجھے محبوب کائنات بھی بنا دیا اور اپنی ذات کا بھی محبوب بنا دیا، ساری کائنات میری وجہ سے تخلیق کر دی، تو میں اس پر اس کا شکر ادا نہ کروں؟ شکر ادا نہ؟ ہم جب بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ سے کچھ مانگتے ہیں نا، جب ہو جائے تو پھر اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں یہ سارے جو پاؤں متورم ہو جاتے ہیں اور اللہ کو بھی کہنا پڑتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن، اللہ کو بھی کہنا کہتا ہے ذرا کام کر لے، ذرا کام کر لے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی محبت کے یہ انداز ہیں، تو اللہ رب العزت کے یہ مقام اور یہ جو انداز محبت ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پاؤں سوج گئے آپ کے، تو
اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ کا فن نہارے سب ہن طویلا، دن کو بڑے کام کرتے ہو اس لیے رات کو ذرا ریسٹ کر لیا کرو. تو صحابہ بھی عرض کرتے ہیں، اللہ بھی فرماتا ہے کہ ریسٹ کر لیا کر. صحابہ بھی عرض کرتے ہیں ذرا ریسٹ کر لیا کرو، اتنا نہ کیا کرو. تو آقا کیا فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی نعمتیں اس نے عطا کی اور میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ ساری جو بندگی ہم کرتے ہیں یہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکرانہ ہوتا ہے، اس پر قرض نہیں ہوتا، قرض نہیں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اگر محبت اور اطاعت الہی کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. تیسرا پوائنٹ ہے شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ، وہ بھی کیا ہے؟ حضور کی سیرت. شریعت کیا ہے؟ بس شریعت کہتے ہیں راستے کو، اور راستہ بنتا ہے چلنے والے مسافر سے، شارع سے. تو اسلام کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جس راستے سے مصطفیٰ گزرے. آقا جن راستوں سے گزرے وہ راستہ اسلام کا راستہ کہلایا اور وہ راستہ شریعت کہلایا. شریعت راستے کو کہتے ہیں اور شارع اس راستے پہ چلنے والے کو کہتے ہیں. یعنی پہلے چلتا ہے بندہ پھر راستہ. یہ نہیں ہے کہ آپ، اب کئی ایسے ہوتے ہیں جب آپ کہیں نکل رہے ہو تو کہیں ادھر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں. تو راستہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چلنے والا وہاں سے چلتا ہے تو دوسروں کے لیے وہ راستہ بنتا ہے. تو مصطفیٰ چلے تو راستہ بنا، آقا شارع ہوئے تو شریعت بنی ہے. اور شریعت اسلامیہ کا بنیادی ماخذ پھر کیا ہوا؟ حضور کی ذات، حضور کی سیرت، حضور کی سیرت. چوتھا، ہدایت پانے کے لیے ناگزیر ذریعہ، یعنی بندے کی خواہش ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہتے ہیں مولا سیدھی راہ دکھا. بندے کی خواہش ہے کہ وہ ہدایت پائے، سیدھی راہ پر چلے. تو وہ سیدھی راہ کہاں ملے گی، کیسے ملے گی؟ وہ مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی سیرت ہے واحد نمونہ. اور اس کے علاوہ سیدھی راہ مل سکتی ہی نہیں ہے، مل سکتی ہی نہیں. اب صحابہ کرام کی عزت اور مقام اور مرتبہ کیوں اتنا ہے؟ کیوں اتنا مقام اور مرتبہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ جو راستہ اختیار کیا، جو ہدایت پائی ہے وہ مصطفیٰ سے پائی. ان کا جو وہ معیار تھا وہ مصطفیٰ کی ذات اور مصطفیٰ کی سیرت ہوا کرتی تھی. پھر پانچواں پوائنٹ ہے انسانیت کے لیے اخلاقی کمال کا ابدی نمونہ. یعنی بندہ اخلاق، کون سے اخلاق اپنانے چاہیے، کون سے ایسے اخلاق رذیلہ ہیں جنہیں چھوڑ دینا چاہیے، کون سا معیار ہے اخلاق کا. یہ اگر پانا ہو، بندہ کسی تلاش میں نکلے کہ میں خلیق بننا چاہتا ہوں، اخلاق کے اعلیٰ معیار کو پانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، یہ تلاش میں ہوں، تو کیا کرے؟ انک لعلی خلق عظیم کا جو مصداق ہے مصطفیٰ کی ذات، اس کی سیرت کو پڑھے، پھر پتہ چلے گا کہ اخلاق کیا، اخلاق کیا ہے. انسانیت کی معراج، یعنی اخلاق میں، کمال اخلاق میں انسانیت کی معراج مصطفیٰ کی سیرت. پھر چھٹا ہے حقیقت کے علم اور آگہی کی واحد سبیل. حقیقت کیا ہے؟ یہ سارے جو دنیا ہے، آخرت ہے، مکان ہے، لامکان ہے، یہ اتنے عالمین ہیں سارے کے سارے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کو بھی سمجھنا ہو تو عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. یعنی مصطفیٰ کریم زمین پر ہیں اور رات کی رات میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وہ لامکان پہ عرش اولی پہ پہنچتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں رہ کے واپس آ جاتے ہیں، وہاں رہ کر واپس آتے ہیں. یہ جو ساری حقیقتیں ہیں، چھپی ہوئی پوشیدہ حقیقتیں ہیں، ان سے آگاہی حاصل کرنی ہے تو وہ مصطفیٰ کی سیرت ہے. پھر آخری پوائنٹ ہے 7واں، ایمان اور اسلام کا مرکز و محور سیرت رسول. ایمان اور اسلام کا مرکز و محور کیا ہے؟ سیرت رسول ہے. یعنی ایمان ہم نے پہلے پڑھ لیا، ایمان محبت رسول کا نام ہے، ذات مصطفیٰ سے محبت کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور سیرت مصطفیٰ کی پیروی کا نام کیا ہے؟ اسلام. سیرت مصطفیٰ کی پیروی کا نام اسلام. یہ 7 پوائنٹ تھے. انشاءاللہ وضاحت آئندہ جب ہم اگلے ہفتے کو آئیں گے تو پڑھیں گے. یہ 7 پوائنٹ اگر دوہرا دیے جائیں کیا خیال ہے؟ نمبر 1 سیرت رسول، یہ ذہن میں رہے.
صداقت و حقانیت اسلام کی دلیل اتم کا معنی مکمل، تمام سے بھی آگے، کامل ترین، کامل. تو صداقت و حقانیت اسلام کی جو دلیل اتم ہے وہ مصطفیٰ کی سیرت ہے. محبت و الہی کی واحد عملی صورت سیرت مصطفیٰ. شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ وہ بھی سیرت مصطفیٰ. انسانیت کے اخلاقی کمال کا ابدی نمونہ وہ بھی سیرت مصطفیٰ ہے. ہدایت کا ناگزیر ذریعہ کہ جس کے بغیر ہدایت مل ہی نہیں سکتی وہ بھی سیرت مصطفیٰ ہے. اور حقیقت کے علم اور آگہی کی واحد سبیل اور راستہ یہ بھی سیرت مصطفیٰ ہے. ایمان اور اسلام کا مرکز یہ بھی سیرت مصطفیٰ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے منافقین کے حوالے سے پڑھا ہے تو جو رویے منافقین کے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ بارگاہ کبریا سے دھتکارے گئے، دور کیے گئے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیرت الرسول کے حوالے سے جو ہم نے بنیادی 7 پوائنٹ پڑھے ہیں ان کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سیرت الرسول جب ہم نے اتنے پوائنٹ پڑھ لیے تو پھر یہ ایک ہی جملہ اس سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ ہمارا دنیا اور آخرت کی فلاح کا جو مرکز و محور ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے اور مصطفیٰ کی سیرت. مصطفیٰ کی ذات ہے اور مصطفیٰ کی سیرت. اللہ رب العزت آپ سب کا ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں اسی شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا نئے ابواب آئے نماز کے ہفتہ اور اتوار ہفتے 2 دن کلاس ہوتی